کو ملے گا، موقع ہے۔ سوال لکھ کے لایا بہت سے، 20-25 سوال تھے اس میں نے پڑھ لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے دوسرا پرچہ دے دیا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میں سوال کروں گا، جواب آپ کو یہ دینا ہے۔ ہمیں کیا مطلب؟ سوال بھی آپ کے، جواب بھی آپ کے؟ کہنے لگا ہاں۔ ہم نے کہا سوال تو بہت مشکل ہیں، بہت ٹف ہیں آپ کے، بہت ہارڈ ہیں، لیکن جواب ہم اپنے حساب سے دیں گے، ہم سوال سے نہیں گھبرا رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، جواب آپ کو یہ دینا پڑے گا جو ہم لکھ کے، آپ جائیے 10-15 منٹ ریہرسل کر لیجئے، دیکھ لیجئے کیا جواب ہے، سوال میں یہ کروں گا، جواب آپ یہ دیجئے گا۔ میں نے کہا میرا فائدہ؟ بولے آپ کو 10,000 روپے دے دیں گے۔ میں نے پھاڑ دیا، اسی کے سامنے وہ پرچہ پھاڑ دیا۔ میں نے کہا تمہارے یہاں ڈیبیٹ میں جتنے مولانا لوگ آتے ہیں وہ تو 5,000 روپے میں آتے ہیں، اور وہ یہی کرتے ہیں، سوال بھی ہمارے ہوتے ہیں، جواب بھی ہمارے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا انہی سے بلوا لوں۔ چل آیا۔ اب آپ سمجھ لیجئے 3 دن سے برابر دے رہا ہے ہندوستان چینل پر اور انڈیا ٹی وی پر، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ارے 2-4 دن کلیا چک میں تقریریں کیا کر دی، مجھے لگ رہا ہے کہ بی جے پی کی اتنی نیند نہیں اڑی جتنی میڈیا والوں کی اڑ گئی۔ ہائے رام، یہ کیا ہو گیا؟ مولانا جرجی سب کو ایک نہ کر دے، بار بار اس میں دے رہا ہے ممتا کا مولانا، ٹی وی پہ ہیڈنگ چلا رہا ہے، دکھا رہا بات ممتا کا مولانا۔ میں نے نام تک نہیں لیا، میں نے صرف یہ بات کہی کہ لوگوں تم بہت سمجھدار ہو، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان اگر کرنا پڑے تو کر دینا۔ اگر آپ کے پیر میں کینسر ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا پیر کٹنا ہے، اگر پیر نہیں کٹاؤ گے تو جان جائے گی، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے پیر کٹانا پڑ رہا ہے تو پیر کٹا لینا، لیکن جان بچا لینا۔ اس وقت ہم بنگال میں یہی پوزیشن میں ہیں، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کرنا پڑے تو کر دینا، لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ جانتے ہو اتنی بات کہی تو کیا کہہ رہا میڈیا والا؟ میڈیا والا کیا کہتا معلوم ہے؟ مولانا نے فتویٰ دے دیا کہ اویسی کو ہرا دو۔ میں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا، اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ کبھی میں نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ دیش کا پردھان منتری چور ہے، تو کیس ہو گیا ہمارے اوپر۔ تو جب کٹگھرے میں کھڑے ہوئے تو سرکاری وکیل بہت حجت کرنے لگا، صاحب دیکھیے انہوں نے دیش کے پردھان منتری کے بارے میں یہ کہا۔ میں تو سٹک گیا، میں نے کہا یار میں نے کسی پردھان منتری کا نام ہی نہیں لیا، یہ کیا کہہ رہا؟ تو جج نے ہم سے پوچھا کہ تم بھی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جج صاحب میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، آپ سن لیجئے۔ اس کو سنایا، اس نے بار بار سنا۔ میں نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ دیش کا پردھان منتری چور ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کا چور ہے، کہ پاکستان کا چور ہے، کہ لنکا کا چور ہے، کہ سعودیہ کا چور ہے، کہ امریکہ کا۔ میں نے یہ نہیں کہا، اور یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ دیش کے بھارت کے پردھان منتری کو چور۔ تو جج مسکرا رہا ہے، مسکرا کے کہہ رہا سرکاری وکیل کو ارے کہاں انہوں نے، جو تم نام لے رہے ہو دیش کے، کہاں انہوں نے دیش کے پردھان منتری کو؟ The bail is granted، وہیں سے بیل دے دیا، اور دستخط کرتے کرتے ہم کو دیکھ کیسے کہہ رہا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ کس دیش کا پردھان منتری چور ہے؟ دیکھیے کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کس دیش کا پردھان منتری چور ہے، ہم کو آپ بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا صاحب ہم آپ کو کیسے بیوقوف سمجھ سکتے ہیں؟ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں جو بتاؤ ہم نے جو چیز کہی نہیں اس کو پیش کر رہے ہیں کورٹ میں۔ کہنے لگے ابھی کورٹ میں اور عدالتوں میں انصاف زندہ ہے مولانا صاحب، آپ چنتا مت کریے۔ تو جو چیز ہم نے کہی نہیں وہ بار بار کہہ رہا ممتا کا مولانا، ممتا کا مولانا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ ممتا کا مولانا کہہ رہا ہے۔ میڈیا والے تو اتنے بدماش ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہتے ہیں کہ مولانا کی ممتا، الٹا نہ کرنا نہیں تو ہم پھنسے۔ ان کی کھوپڑی بڑی خراب ہے، یہ کب کیا کہہ دیں یہ۔ پھر میں نے اس کا بھی جواب سوچ لیا تھا، اگر کبھی کہے گا کہ مولانا کی ممتا تو میں کہہ دوں گا ہمیں ممتا کا بھوکا کون نہیں ہے بھیا، پورے ہندوستان میں ہمیں تو کہیں ممتا ملی نہیں، جہاں گئے وہیں کیس ہوا، ہم کو جہاں ممتا ملی محبت ملی ہم وہاں چلے گئے۔
یہ میڈیا ایسا لگ رہا ہے جیسے چناؤ بی جے پی نہیں لڑ رہی ہے، انڈیا ٹی وی والا لڑ رہا ہے، ہندوستان لڑ رہا ہے۔ اب سوچو کہ کتنی ہڈیاں ڈالی گئی ہوں گی ان کتوں کے سامنے، اور ان ہڈیوں میں کتنی لذت ہوگی کہ یہ توڑ مروڑ کر جو جملے پیش کر رہے ہیں۔ ہر جگہ گالی سن رہے ہیں، کسان آندولن میں گالی سن رہے ہیں، میڈیا والے بھگائے جا رہے ہیں، چپلیں پڑ رہی ہیں، جوتے پڑ رہے ہیں، لیکن ہڈی کا مزہ اتنا ہے کہ یہ بے عزتی سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ٹیسٹ ایسا لگ گیا ہے، کبھی تو اترے گا نشہ، شروعات تو ہو ہی چکی ہے تمہاری۔ تو شیئن شان کا معنی ہوتا ہے سونے کی جگہ جہاں سلا دیا جائے، یعنی قبرستان۔ اللہ کی قسم، ہندو دھرم کو آپ پڑھیں گے تو ہندو بھائیوں کو آپ اپنے گلے سے لگائیں گے کہ جو باتیں قرآن میں اور حدیث میں ہیں وہی ہندو بھائیوں میں۔ آپ کبھی نفرت نہیں کریں گے کسی ہندو بھائی سے، اور نہ ہندو کسی مسلمان سے۔ یہ ان پولیٹیکل لیڈروں کا معاملہ ہے، یہ ہم لوگوں کو ایک نہیں ہونے دیتے۔ دیکھا مرکز میں نظام الدین کا حال کیا کر دیا تھا، کورونا کی فیکٹری، جبکہ کورونا ٹرمپ لے کے آیا تھا، اور جوڑ دیا مرکز سے بیچاروں سے۔ مولانا صاحب، مجھے تو ڈر لگ رہا تھا یہ کل گئے کہ پرسوں گئے، بعد میں پھر کیا ہوا، پھر کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے پھر جوتے مارے ان کی کھوپڑیوں پر۔ لیکن بے شرمی اتنی ہے کہ کورٹ کے جوتے کا بھی ابھی نشہ ہے نا، ہڈی کا نشہ ہے، اس لیے ابھی کورٹ کے جوتوں کی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، جب نشہ اترے گا تب درد ہوگا۔ آپریشن جب ڈاکٹر کرتا ہے تو سن کر دیتا ہے نا اس جگہ کو، تو آپریشن ہو جاتا درد نہیں، جب نشہ اترتا ہے تب آدمی کو درد ہوتا ہے۔ جب یہ ہڈی ڈالی گئی، ان ہڈیوں کا نشہ اترے گا تب درد ان کو محسوس ہوگا کہ ہم نے اس دیش کو کہاں پہنچا دیا ہے، اس سونے کی چڑیا کو ہم نے کہاں پہنچا دیا ہے، کہاں پہنچا دیا ہے، تب درد ہوگا۔ ہندو دھرم اور اسلام کو پڑھنے کے بعد آپ ہندو بھائیوں سے کہو گے یار جو چیز ہمارے اندر وہ آپ کے یہاں ہے، آپ ہر مسلمان ان کو دعوت دے گا اور ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہونے ہی نہیں دیتے، یہ لوگ نہیں ہونے دیتے۔ اب بتائیے ہم ہی ایک مولانا اس کو ملے، بار بار ممتا کا مولانا، ممتا کا، اللہ رحم کرے، اللہ اس میڈیا والے کو عقل سلیم عطا فرمائے، سدبدھی پردان کرے۔ تو منتر پڑھا دیا میں نے، بتا دیا شہنشان کا مطلب قبرستان۔ تو توحید ہندو دھرم میں بھی ہے، اب بتائیے اس سے بڑی توحید ہوگی؟ اس سے بڑی، ایکم برہما، اس برہانڈ دنیا کو بنانے والا ایک ہی ہے، دوسرا نہیں، اس سے بڑی توحید کہیں ہوگی؟ جس طرح ایک پیار کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے، اسی طریقے سے سچے بھکت کا ایک ہی ایشور ہوتا ہے۔ جس طرح بہت سے مرد رکھنے والی پتنی نہیں ویشیا کہلاتی ہے، ایسے ہی بہت سے دیوی دیوتاؤں پر وشواس کرنے والا، ان کو ماننے والا ویشیا سامان ہوتا ہے۔ اس سے بڑی توحید کہیں ہوگی؟ قرآن کریم اپنے انداز میں اس توحید کو پیش کرتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو پکار رہے ہیں، جن سے مدد مانگ رہے ہیں، جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہیں، اللہ کا آستانہ، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر، اللہ کا در چھوڑ کر یہ جن سے بھی مانگ رہے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سب کی سب مل جائیں، یعنی کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک سب اپنے زندے مردے پیروں ولیوں کو سب کو اکٹھا کر لیں، سب زندے مردے سب کو جمع کر لیں، یہ سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ فرقہ مکھی پیدا کرنا اور اس میں جان ڈالنا تو بہت بڑی بات ہے۔ ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر مکھی ان کی کھانے پینے کی چیز پر بیٹھ کر تھوڑا سا لے کر اڑ جائے، ارے مکھی کتنا لے جائے گی؟ آپ حلوہ کھا رہے ہیں اور بیٹھ گئی اور لے کے اڑ گئی،
تو مکھی کتنا لے کے جائے گی؟ مکھی ہے، کتنا لے کے جائے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ جن کو پکار رہے ہیں وہ تو اتنے کمزور ہیں، مکھی ان کی جس چیز پر بیٹھ کر جو تھوڑا سا لے گئی، ابھی اس مکھی کو پکڑ کے جو چیز لے گئی اس سے وہ چیز چھین بھی نہیں سکتے، وہ واپس بھی نہیں لے سکتے۔ جو مکھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے وہ تمہارا کیا بگاڑیں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہو، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور کے پاس جا رہا ہے، مجبور کے پاس جا رہا ہے، بے بس کے پاس جا رہا ہے، لاچار کے پاس جا رہا ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ اسلام کی دوسری خوبی کیا ہے؟ اسلام دین رسالت ہے، یعنی رسول کا صحیح مطلب اسلام نے بتایا۔ اب دیکھیے دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں، کوئی بھی ایک دھرم اٹھاؤ اور ہمیں اس کا نام لو اور بتاؤ، کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے جس کے ماننے والوں نے اپنے یہاں جو بھی نبی جو بھی پیغمبر ان کے یہاں آیا اس کو انہوں نے انسان رہنے ہی نہیں دیا۔ اب دیکھ لیجئے یہودیوں میں کون آئے؟ موسیٰ، عزیر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیوں میں کون آیا؟ عیسیٰ، عیسائیوں نے عیسیٰ کو رسول رہنے ہی نہیں دیا، انسانیت سے نکال کے سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آپ لمبنی چلے جائیے، لمبنی نیپال میں گوتم بدھ کی ایک بہت بڑی مورتی بنی ہوئی ہے، جاپان اور دوسرے دیشوں سے بھی لوگ آتے ہیں گوتم بدھ کی مورتی کے پاس دیکھنے کے لیے۔ تو گوتم بدھ جن کی پتنی تھی، وہ گوتم بدھ جنہوں نے شادی کی تھی، وہ گوتم بدھ جن کی پتنی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام راہل تھا، انہوں نے اپنی پتنی اور بیٹے کو چھوڑ دیا اور جنگل میں چلے گئے سچائی کو تلاش کرنے کے لیے، اور جنگل کے پتے چبا کر اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے جنگل ہی میں اپنی جان دے دی۔ تو لوگوں نے کہا یہ سچ کی تلاش میں نکلے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے سچائی کے راستے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے اور جان چلی گئی۔ ان کو لوگوں نے کیا بنا دیا؟ گوتم بدھ، اور ان کی مورتی کے نیچے لکھا ہوا ہے بھگوان بدھ، یعنی ان کو بھی انسانیت سے، جس کی بیوی ہے، جس کا بچہ راہل ہے، اس کو بھی انسانیت سے نکال کے کیا بنا دیا؟ بھگوان۔ کرشن جی انسان تھے، اور کرشن جی جنگل میں سو رہے تھے، اور پڑھیے مہابھارت، کرشن جی جنگل میں لیٹے تھے، ایک شکاری شکار کھیلنے کے لیے گیا اور اس نے ہرن کو تیر مارا، اور اس تیر میں زہر لگا ہوا تھا، زہر کہ ہرن کو لگے گا جب تک اس کے پاس بھاگ کے جائیں گے تب تک اس کے زہر سے وہ مر جائے گا اور ہم اس کو پکڑ کے لائیں گے اور اپنے ہاں کھا لیں گے۔ شکاری ہرن کا شکار کرنے گیا، اس نے ہرن کو تیر مارا لیکن ہرن کو تیر نہیں لگا۔ کرشن جی سو رہے تھے، جنگل میں لیٹے تھے، ان کے پیر کے نچلے حصے میں تلبے میں وہ تیر گھس گیا، زہر لگا تھا، زہر کے اثر سے کرشن جی مرتیو پا جاتے ہیں، کرشن جی چلے گئے۔ بھگوان ہے کرشن جی، اور تیر میں لگے ہوئے زہر کے اثر سے مرتیو پا جاتے ہیں۔ انسان ہیں لیکن ان کو بھگوان کا درجہ دے کے کیا کہہ دیا گیا؟ کرشن بھگوان۔ رام چندر جی 14 سال کا بنواس لیے، اتنے بے بس کہ ان کی پتنی سیتا کو راون لے کے چلا گیا، وہ بچا نہیں سکے۔ ہنومان اور لکشمن جی کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، لیکن رام چندر جی کو رام منش سے نکال کر، انسانیت سے نکال کے کیا بنا دیا؟ رام کو رام بھگوان۔ سکھوں کو دیکھ لو، مہاویر سکھوں کو گرو نانک پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن سکھوں کے ٹیمپل میں، مندر میں، گردوارے میں چلے جائیے تو گرو نانک کی مورتی کے نیچے لکھا ہوا ہے گرو نانک بھگوان۔ جینیوں میں چلے جاؤ، مہاویر جی کو مانتے ہیں، لکھا مہاویر بھگوان۔ دنیا میں کوئی دھرم ایسا نہیں رہا جس نے اپنے یہاں آنے والے انسان کو، مہان پرش کو، پرش رہنے دیا ہو، انسان بھگوان کا درجہ دے دیا، بھگوان کا۔ صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگوان کا درجہ نہیں دیا۔
آنے والے اس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے دنیا کے مسلمانوں، اللہ میں ہی ہوں، تمہارے درمیان ہم جو رسول بھیجے ہیں، جو پیغمبر بھیجے ہیں، وہ بھگوان نہیں ہے، ہم نے ان کو اپنے نور سے بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ اے لوگوں، اسلام کے اندر آنا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ بھی اپنی زبان سے کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک منشیہ ہوں، تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ ہاں، میرا مقام سب سے بڑا ہے، میرا درجہ سب سے اونچا ہے، اس لیے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، لیکن انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دو آنکھیں تمہاری، دو آنکھیں میری، دو کان تمہارے، دو کان میرے، دو ہاتھ تمہارے، دو ہاتھ میرے، دو پیر تمہارے، دو پیر میرے، تم بھی چلتے ہو، ہم بھی چلتے ہیں، تم بھی سوتے ہو، ہم بھی سوتے ہیں، تم کھاتے پیتے ہو، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، تمہیں لیٹرین پیشاب پائخانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتی ہے، تمہیں شادی کی ضرورت ہے، ہم نے بھی کی ہے، تمہارے بچے ہوتے ہمارے بھی بچے ہیں، تمہارے باپ دادا ہیں ہمارے بھی باپ دادا ہیں، انسان ہونے میں ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں فرق ہے مقام و مرتبے کا، فرق ہے تو درجے کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں سب سے اونچا مقام میرا رکھا ہے، سب سے زیادہ فضیلت میری رکھی ہے، اس لیے کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، قرآن لے کے آتے ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے، قرآن میرے اوپر اترتا ہے، اس قرآن کی برکت نے ہمیں تمام لوگوں میں سب سے افضل کر دیا ہے، لیکن انسان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر آپ نے نماز قائم کی تو فرمایا دیکھو عبادت تو اللہ کی کر رہے ہو، اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، عبادت میرے طریقے پہ کر رہے ہو، بس اتنا رول ہے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، طریقہ میرا آپ اپنا رہے ہیں، لیکن اس عبادت میں بھی آپ نے کہا پہلے مجھے اللہ کا بندہ ماننا، پھر اللہ کا رسول ماننا، انسانیت سے مجھے مت نکالنا۔ جب بھی نماز ختم کرو اور آخری رکعت میں بیٹھو اور میرے اوپر اتحیات پڑھو تو اس میں یہ ضرور پڑھنا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پہلے بندہ کہو پھر رسول کہو، یعنی میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور انسان بھی ہوں، عبد یعنی بندہ، میں اللہ کا بندہ، محمد ابن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی ہوں۔ آپ مجھے بندہ بھی مانو اور رسول بھی، دونوں باتیں مانو گے تو مسلمان ہو، ورنہ نہیں۔ پھر ویدوں کو پڑھیے، اس نے بھی آخری نبی کو انسانی بتایا، ویداہمت پرش مہانی مادتو، ویداہمت پرش مہانی مادتو وارڑ تپس پرستاتی انیایا، ویداہمت پرش، احمد اس دنیا میں آئیں گے، پرش انسان ہوں گے، وید بھی کہہ رہا ہے کہ وہ پرش ہوں گے، وہ انسان ہوں گے، پرش انسان منش، وہ پرش ہوں گے انسان ہوں گے، ویداہمت پرش مہانی مادت، بہت بڑے مہان پرش ہوں گے، ان کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا، ورڑ تپسا، ایشور کا اللہ کا بہت زیادہ نام لینے والے ہوں گے، اللہ کی بھکتی کرنے والے ہوں گے، ورڑ تپسا، بہت تپسیا کرنے والے ہوں گے، پرستات، جب اللہ ایشور کا بہت زیادہ نام لینے والا اس دھرتی پر آ جائے اور اس کا نام احمد ہو اور وہ سب سے مہان پرش انسان ہو تو تم اسی کے گھر میں چلے جانا، اسی کی کٹیا میں چلے جانا، اسی کے دھرم میں شامل ہو جانا، پرستات، اسی کی کٹیا میں چلے جانا، پرستات، اسی کے نقش قدم پہ چلنا، وہ جو کہے اسی کی بات ماننا، احمد کے راستے پہ چلنا، ینیا سورگ میں جنت میں جانے کا احمد کے راستے کے علاوہ کوئی مارگ، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ لیجیے، انسان بتا دیا ویدوں نے بھی، اور اللہ کے رسول تو اتنے بڑے ایسے انسان تھے، لیکن سادگی کا حال یہ تھا
کہ ایک شخص کو کسی نے بھیجا کہ جاؤ ہمارے گاؤں میں یہ پریشانی ہے اور اس کی شکایت اللہ کے رسول سے کرو. وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا, کہنے لگا کہ میں پریشانی بتاؤں گا. جیسے وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کر وہ ڈر گیا, کانپنے لگا. اتنا رعب تھا نبی کے چہرے پر کہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ کانپنے لگا, تھرانے لگا اور اپنی بات کہہ ہی نہیں پا رہا تھا. اللہ کے رسول اٹھے, اس کے پاس گئے اور کہا کہ تم کس گاؤں سے آئے ہو؟ فلاں گاؤں سے. کیا بات ہے, تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی جی جی, کہو, بے فکر ہو کے کہو, ڈرو نہیں. جی وہ میرے گاؤں میں نہیں کہہ پا. تو اللہ کے رسول نے اس کا ڈر نکالنے کے لیے کیا کہا؟ ڈرو نہیں, انی لستو بملک. ارے میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں, میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں جو تم مجھ سے ڈر رہے ہو. انا بنو امرات تاکل القدید, میں بھی عرب کی ایسی عورت کا بیٹا ہوں, مجھے بھی اس ماں نے پیدا کیا ہے, مجھے بھی اس عورت نے اپنے پیٹ سے جنا ہے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. خشک گوشت, سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی. قدید, عرب کے اندر قدید اس گوشت کو کہتے تھے جو پہلے اونٹ کاٹا جاتا تھا. اونٹ جیسے مان لیجیے ذبح کر دیا, نہر کر دیا, تو 5 کلو 10 کلو گوشت اکٹھا کر لیا اور اس کو دھوپ میں ڈال دیا اور نمک لگا کے, سالٹ والٹ لگا کے اس کو دھوپ کے اندر خشک کر لیا. پھر اس کو رکھ لیا اپنے یہاں اور اسی میں سے آدھا کلو 250 گرام پاؤ بھر نکالا, جب ضرورت ہوئی کھا لیا. اور 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے تک عرب کے لوگ کھاتے تھے. اس گوشت کو کہتے ہیں قدیر. تو کیا کہا, میں ایسی عورت کا بیٹا ہوں جس کو تازہ گوشت بھی نہیں ملتا ہے, جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی, خشک گوشت کھاتی تھی. میں اس ماں کا بیٹا ہوں, مجھے اس عورت نے پیدا کیا, کیوں ڈر رہے ہو مجھ سے؟ میں بادشاہ نہیں ہوں. اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو ایک ماں کا بیٹا کہا. ذرا غور کرو, انسان